إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے متعدد مہینے اور سال بنائے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا حساب و کتاب ان مہینوں اور سالوں سے لگاتے رہیں، لیکن بعض مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام ہیں جن کا خصوصی اہتمام ہے، اور ان میں بالخصوص رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بعض ایام نہیں بلکہ سارے ہی دن مخصوص ہیں۔ ہر ایک فضیلت والی چیز کی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کی بہت سی مخصوصات ہیں۔ آج مجھے بیان میں انہی خصوصیات کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رمضان کے ذریعے اپنی کتنی مخصوص نعمتوں کو خاص فرمایا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو اس ماہ مبارک کی یہی ہے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائی، اور اب اس کے بعد
نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور اب قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائیاں موجود ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا اور جیسے جیسے غلط راہ روی انسان اختیار کرتا جائے گا، قرآن کریم کی آیات میں اس کے لیے اس غلط طریقے کے مطابق، اس غلط طریقے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم میں مواد موجود ہوگا۔ حالانکہ قرآن آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوا، اس وقت جو خرابیاں تھی، برائیاں تھی، وہ برائیاں آج بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کئی برائیاں اب آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہے اور ان کا بھی رد موجود ہے۔ تو ایسے ہی قیامت تک جتنی بھی برائیاں آئیں گی، جتنے بھی غلط راستے آئیں گے، قرآن کریم میں اس کا توڑ موجود ہوگا، اس لیے کہ یہی آخری کتاب ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم، معزز اور معظم کتاب ہے، اور پھر وہ مہینہ کتنا معزز ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور بھی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ رمضان میں 5 ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ خصوصیات نہیں دی گئی تھی۔ ارشاد فرمایا، اما الاول فإنه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل الیہم۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف نظر رحمت فرما لے اسے وہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں کس قدر خصوصیت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم گناہگاروں پر ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی نظر رحمت جس پر ہو گئی، سمجھیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اب نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر فرماتا ہے؟ بعض احادیث میں اس کے بھی خلاصے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا اس کے بھی خلاصے موجود ہیں۔
لیکن اتنا تو طے ہے کہ اللہ عز و جل کی نظر رحمت اسی پر ہوگی جو رمضان المبارک کا اہتمام، رمضان المبارک کی تعظیم اور رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار کرتا ہوگا، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتا ہوگا، وہ نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسری بات جس خصوصیت کے ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، بے شک ان کے منہ کی بو جبکہ وہ شام کریں گے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوگی۔ یہ خصوصیت بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کر پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے جب شام ہوگی تو بھوک کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے، نہ کہ منہ کی عام بو جو دانت یا منہ صاف نہ ہونے کی بنا پر منہ سے آتی ہے، یہ بو یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ روزے دار کے منہ کی وہ بو جو اس کے بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ سے پیدا ہو کر آتی ہے، وہ بو یہاں مراد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت ان کو دی گئی کہ وہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ بھی اسی وقت ہو پائے گا جب کہ ہم رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، غریب سے غریب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے، ظاہری نعمتوں سے محروم نہیں رہ پاتا، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنی غذا کو بہتر بنائے۔ اور یوں تو سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی، اور یہ ہے کہ سحری میں جتنا کھایا جائے اس پر حساب نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حد سے زیادہ کھانا تو یہ نقصان دہ ہی ہے، اور ایسی چیز کھا لینا کہ جس سے پورا دن پیٹ خراب رہیں، کھٹی ڈکارے آئے، خود کو بھی تکلیف ہو، دوسروں کو بھی تکلیف ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس قسم کی جو بدبو منہ میں آئے گی، یہ بدبو یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو روزے دار کو یہ چاہیے کہ کم سے کم غذا کا استعمال کرے اور کوشش کرے کہ رمضان میں بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اسے محسوس ہو، اگرچہ سردی کے دن ہیں، لیکن اگر بندہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرے گا تو یقیناً اسے یہ چیز محسوس ہوگی، اور جب یہ چیز محسوس ہوگی تو وہ اللہ کی اس خصوصی نعمت سے مستفیض ہو جائے گا، فیضیاب ہو جائے گا کہ جو اس کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگی۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص غذاؤں میں بھی یوں تو شرعی اعتبار سے کسی مسلمان کے یہاں سے آپ کوئی ایسی چیز لیں گے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ شبہ پایا جا سکتا ہے، جیسے آج کے زمانے کی چکن،
اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان اسے بیچ رہا ہے تو یہاں شرعی اعتبار سے کوئی آپ میں حرج نہیں ہے کہ آپ اسے خریدیں، لیکن بسا اوقات اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں کہ ان کو یا تو ذبح صحیح طرح سے نہیں کیا گیا ہوتا ہے شرعی تقاضے کے مطابق، یا ان میں جو صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ بلا روک ٹوک انہیں ہضم کیے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہماری روحانیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی دو برکتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری برکتوں کو تو ہر کس و ناکس دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ بازار کے بازار بھرے ہوئے ہیں، گھر کے گھر اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، خان کے خان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، طرح طرح کی غذائیں اس میں ہیں، موجود ہیں، جو ہم نے رمضان سے پہلے دیکھی تک نہیں تھی۔ یہ ظاہری نعمتیں اور رمضان کی ظاہری نعمتوں کا ظہور یہ ہر کس و ناکس دیکھتا ہے، لیکن رمضان کی کچھ باطنی خصوصیتیں بھی ہیں جسے اہل اللہ کے مخصوص بندے ہی دیکھ پاتے ہیں، اور ہم ان نعمتوں سے دور اس لیے ہیں، ان باطنی فوائد کو ہم دیکھ اس لیے نہیں پاتے کہ اس کے جو شرائط ہیں اس نظر کو پیدا کرنے کے، وہ شرائط کے ہم پابند ہی نہیں ہیں۔ جو سمجھ میں آیا کھا لیا، جو سمجھ میں آیا زبان سے بول دیا، نہ تو ہماری زبان پر لگام ہے نہ خواہشات پر لگام ہے، تو ہم اللہ عز و جل کی رمضان میں جو باطنی نعمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں ہم اس کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ ورنہ دل کے اندر عبادت اور ریاضت کا صحیح جذبہ بیدار ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں لو لگانا، دل اس کی یاد کی طرف متوجہ ہو جانا، ان ساری چیزوں سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً رمضان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فسادات بھی ہوتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ بھیڑتے ہیں۔ یہ اس کی خرافات کی وجہ سے ہے جس کا ہم نے اہتمام نہیں کیا ہے، ورنہ اگر رمضان کے اہتمام کو صحیح طریقے سے کیا جائے، شریعت کے تقاضے کے مطابق کیا جائے، تو یقیناً یہ دل اللہ کی یاد کی طرف جب لگا رہے گا تو ہمارے دلوں میں اس قسم کی خرافات ہی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ بعض اللہ رب العالمین بعض حضرات تو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے آج یہ جو موبائل آ گیا ہے اس کے ذریعے گیمز کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجدوں کو ان چیزوں سے پامال کر رکھا ہے، مسجدوں کے اندر اس قسم کی خرافات وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی برائیوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور وہ بھی رمضان مہینے میں، اس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، وہ بھی رمضان مہینے میں۔ اچھے مسلمان جانتے ہیں کہ واقعی رمضان کتنی مخصوص اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ناقدری میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی باطنی نعمتوں کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ ہمیں رمضان کا اور روزے کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ صبح سے شام تک ہم نے کھانا پینا اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے منع کیا گیا تھا ہم ان چیزوں سے رک تو گئے ہیں، بظاہر بھوک پیاس ہم نے برداشت تو کی ہے، لیکن ان بھوک اور پیاس کی برداشت کی وجہ سے جو ایک مسلمان کو اپنے رب عز و جل پر پختہ یقین اور اعتقاد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان بالغیب کو مضبوط کرتا ہے، ایمان بالغیب کو مضبوط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
ابھی ہم تمام یہاں موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی، وہ اٹھ کر یہاں سے جا کر پانی کی پرب پر، پیاؤ پر جا کر پانی نہیں پی لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں روزے دار ہوں اور میرے رب نے مجھے پانی پینے سے منع کیا ہے۔ بظاہر اسے کوئی پانی پینے سے روکے گا نہیں، کوئی پکڑے گا نہیں، لیکن اس غیب الغیوب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اسے یقین اور اعتماد ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے نہ تو میں پانی پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا۔ تو دیکھیے یہ ہے روزے کے اندر ایمان بالغیب کی مضبوطی۔ لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان کی پختگی ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم رک رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہماری عادت میں ہے، ہم اپنی عادت کی وجہ سے رک پا رہے ہیں، نہ کہ اس باطنی وجہ سے۔ اور جب ہم روزے کا صحیح اہتمام کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے دل پر اثر انداز ہوگی، اور پھر ہمارا دل ایمانیات میں پختگی کو حاصل کرے گا، اسلامیات میں پختگی کو حاصل کرے گا، اور پھر ایک بندے کو جو یقین کامل اپنے رب عز و جل پر حاصل ہونا چاہیے وہ یقین کامل اسے حاصل ہو جائے گا۔ حالانکہ ایمان کہتے ہی ہیں یقین کامل کو، ایمان کے اندر اگر یقین کامل ہی نہ ہو تو پھر ایمان کیسا؟ تو بحمدہ تعالی ہم ایمان والے ہیں، تو یہ یقین کامل ہے تبھی تو ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن یقین کامل کی جو روح ہے، فزیکل طور پر، پریکٹیکل طور پر ہم اس کو اپنا نہیں پا رہے ہیں، ورنہ تو ایمان والا ہم کو کہا جاتا ہے تو ایمان کہتے ہی یقین کامل کو ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر شک و شبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایمان ہی نہیں رہا، کیونکہ ایمان ضد ہے، ایمان ضد ہے شکوک و شبہات کی۔ اگر ایمان ہے تو شکوک و شبہات نہیں، اور شکوک و شبہات ہے تو پھر ایمان نہیں۔ تو جب ہم مومن ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایمان والے کہے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات سے بہت دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان خود اپنے اسلامیات پر ظاہری طور پر دیکھنے میں ان باتوں پر اعتماد کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزوں کی ناقدری کرنا، رمضان کی ناقدری کرنا، جس کی وجہ سے ہم ان باطنی نعمتوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کو جو خصوصیت اس ماہ مبارک میں دی گئی وہ یہ ہے کہ ان الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلہ، رمضان کی ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے دن اور رات میں پورے ماہ فرشتے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيِّنِي لِعِبَادِي، تو ارشاد فرماتا ہے جنت سے کہ اے جنت میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا اور مزین ہو جا، اے جنت میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا اور آراستہ ہو جا، سج جا سور جا، اوشکا ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، یہ قریب ہے کہ میرا یہ بندہ دنیا کی مشقتوں سے میرے گھر اور میری کرامتوں میں آرام حاصل کرے۔ یہ ساری مشقتیں، پریشانیاں، رمضان کے روزے رکھ کر دھوپ میں کام کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا، پسینوں کو برداشت کرنا، پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، یہ سب رائے گا نہیں ہے۔ ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ادھر رب تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کہ جنت تیار ہو جا، میرا بندہ جو یہ محنت و مشقت کو برداشت کر رہا ہے قریب ہے کہ اب یہ میرے گھر میں آ کر آرام کرے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب مثال کے طور پر آپ کا کوئی بڑا آپ سے کہے کہ یہ کام تم کر دو، اس کے بعد میں تمہیں بہترین باغات میں لے جاؤں گا، وہاں کی سیر کراؤں گا، طرح طرح کی نعمتیں میں تمہیں وہاں پر برتنے کے لیے دوں گا، ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی بڑا آدمی اپنے قول میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یا دلاسے کے لیے اپنا کام بنوانے کے لیے یہ کام وہ ہم سے کروا سکتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی کی ذات سے تو ہم حسن ظن رکھتے ہیں، یقیناً اس کی بارگاہ سے تو ہم مایوس اور محروم نہیں ہیں، اور اس کا فرمان کوئی لبھانے کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ ہم تو مومن ہیں، اسی بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کا ہر فرمان حق ہے اور بالکل یقیناً سچا ہے۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی کہ چند دنوں کی مشقتوں کو برداشت کر لو اور پھر اے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں نے اپنی جنت کو تمہارے ہی لیے آراستہ اور سجا کر رکھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً جب ان چیزوں کی طرف بندہ توجہ کرے گا، مشکلیں آسان ہو جائے گی، مشقتیں آسان ہو جائے گی۔ آج ہم تو بحمدہ تعالی واقعی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف کا احساس نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی شریف میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا۔ اس مبارک اور مسعود گھر کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بھی قسم کے اعتبار سے اس میں کوتاہی کا یا کمی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے یقیناً، لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے، دنیاوی نظریات سے دیکھا جائے تو وہاں وہ راحت کے سامان مہیا نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں وہ اطمینان اور یقین کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین کیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے یہ بات ہوا کرتی تھی کہ یقیناً یہ مشقت، یہ مصیبت، یہ پریشانی تھوڑے دن کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بہتر جنت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ یقین اور اطمینان اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ یقیناً آج ہمارے دلوں سے جو اطمینان کی کمی ہو رہی ہے، ہم اسی وجہ سے خوف اور خشیت کے شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہمیں متردد کرنے لگتی ہے۔ ہمارے مسلمان خود جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام کی باتوں میں انہیں اب یقین نہیں رہا ہے، اور یہ زیادہ تر جو اپنے آپ کو ماڈرن یا اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی خرافات آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جن باتوں کو ہمیں تسلیم کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور جن اعمال کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مجھ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے صالحات ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت ایمان کے بعد کرنا، یہ ہمارے لیے لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ ہم دنیا داری میں مصروف ہوئے تو ہم سے وہ ایمانی لذات کو چھین لیا گیا ہے جو ایک بندے کو صرف اپنے آپ کو یہ کہنے میں کہ بحمدہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، جو لذت اسے حاصل ہوتی تھی وہ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اسی وجہ سے نوکریوں کی وجہ سے ہم اپنے نام بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو، سامنے والے کو یہ باور کرانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں کہ بحمدہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے کردار کو چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، بحمدہ تعالیٰ یہ وہ مذہب ہے کہ یہی مذہب اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور دین میں اگر بھلائی ڈھونڈے تو وہ ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو اس سے اب اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین اللہ تعالیٰ نے بحمدہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ سے عطا کیا ہے۔ آپ اس کی اہمیت جانیے، اس کی قدر کیجئے اور اس کے تقاضوں کو، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو اسلام آپ کو دیا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ عام بندے نہیں بلکہ آپ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہذب اور پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے، تو آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئیں گے کریں گے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے اسلام کی۔ آپ بحیثیت مسلمان ایک معزز اور معظم ہیں، چاہے دنیا آپ کو حقیر سمجھتی ہو، ذلیل سمجھتی ہو، اور یہ حقارت اور ذلت جو ہمارے حق میں آئی یہ دنیاوی ترقی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم دین کے قریب ہوتے تو ہم دنیا کے بھی قریب ہوتے، دنیا کی بھی ترقیاں ہم کرتے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو حاصل کرنے میں اپنے دین کو چھوڑ دیا تو نہ تو ہمارے پاس دنیا رہی نہ دین ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور ان باتوں پر یقین کامل کیجئے اور ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریے، اور رمضان کی یہ جو عظیم نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے، اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت سنور جا، بے شک قریب ہے کہ میرا یہ بندہ دنیا کی مشقتوں سے آئے اور میرے اس گھر میں آرام کرے۔ تو یہ رب تبارک و تعالی ہماری محنت و مشقت کو برداشت کرنے پر ارشاد فرماتا ہے۔ پانچویں خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے رمضان کی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رات کیا لیلۃ القدر ہے؟ کیا یہ رات شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے؟ تو آخری رات یہ پورے رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی گئی، گویا کی کام سے فارغ ہوئے، اب لیلۃ الجائزہ یعنی انعامات کو تقسیم کرنے والی رات میں جو عید کی رات ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں جو رمضان کی جنہوں نے قدر کی ہوتی ہے، اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس رات میں انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پانچ خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو رمضان کا مہینہ پیارے اسلامی بھائیوں جاری و ساری ہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں رمضان عطا کیا، ورنہ بہت سے ہمارے درمیان وہ ہوں گے جو گزر چکے ہوں گے، جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو رمضان عطا کیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کا کوئی لمحہ رائگاں نہ جائے، کوشش کریں کہ اس کا کوئی وقت فضول نہ جائے، بلکہ ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں، اس کے ذکر میں ہم لگے رہیں۔ اور رمضان کے ذکر کرنے کی تو کیا بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، کہ رمضان میں اللہ کے ذکر کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔
وسائر اللہ فیہ لا یخیب، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اسے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ کہ اس میں ذکر کرنے والا بخش دیا جائے اور سوال کرنے والے کو عطا کر دیا جائے، تو پھر ہم پیچھے کس بات سے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مانگیے، اللہ عز و جل سے سوال کیجئے، وہ نعمتوں لٹانے پر ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم دنیا کی یہ تھوڑی سی کمائی مانگتے ہیں جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما چکا، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دو دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ ہم یہ مانگتے ہیں، یہ ساری دنیا، یہ جس کو ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ ساری دنیا کو اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل۔ اور بڑا کس کو فرمایا؟ کثیر کس کو فرمایا؟ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے یہ مانگا ہی نہیں ہے، ہم یہ دنیا کی حقیر اور ذلیل نعمتوں کو مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ میرا کاروبار چمکا دے، فلاں پروجیکٹ ہے اس کو کامیاب بنا دے، فلاں زمین خریدی ہوئی ہے اس کا سودا کروا دے، فلاں دھندا نہیں چل رہا ہے اس کو بہتر بنا دے۔ رزق میں برکتیں یقیناً چاہیے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں، کیا ہم اپنے رب عز و جل سے مانگنے میں کمی نہیں کر رہے؟ رب کی بارگاہ تو بہت بلند و بالا ہے، اس کی بارگاہ سے اس کی قدرت کے مطابق مانگنا چاہیے، اور ہم مانگ رہے ہیں قلیل، ایک حقیر چیز مانگ رہے ہیں جس کو اس نے اکبر فرمایا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رضا کو مانگے، اس کی رضا کو مانگے۔ خود ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ ایک یہ بھی بعض حضرات نے ترجمہ کیا، اور یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہی دیتا ہوں۔ دونوں ترجمے علماء نے فرمایا مجہول اور معروف کے اعتبار سے، تو وانا اجزا بی، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہے، تو ہم اپنے روزے کی عبادت کر کے اللہ سے دنیا مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے، تو یہ یقیناً ہماری بے وقوفی ہے، یہ یقیناً ہماری کمی کی جانب سوچ ہے۔ ہمیں اپنے رب سے کثیر مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا مانگنا چاہیے۔ رمضان میں ہر وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے مولا، رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی میرا کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ جس میں تو اور تیرے محبوب ہم سے ناراض ہوں۔ قسم خدا کی اگر ہم اس نعمت کو مانگنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ ساری دنیا کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ تو جب آپ نے دنیا کے خالق اور مالک کو مانگ لیا، اس کی رضا کو مانگ لیا، تو یہ ساری دنیا میری ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، لوگ دنیا کے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے کاروبار کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، مجھے کیا فکر ہو جبکہ سورج بھی میرے حکم سے نکل رہا ہے اور سورج بھی میرے حکم سے ڈوب رہا ہے۔ تو کہا یہ تو اور بڑی بات کر دی انہوں نے۔ تو سمجھ میں نہیں آیا پوچھنے والے کو، اس نے پھر پوچھا حضور سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری خواہشات اور اپنی رضا کو اپنی رب کی رضا کے آگے قربان کر دیا ہے۔ اب میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے، میری کوئی رضا ہی نہیں ہے، جو میرے رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ تو سورج میرے رب کے حکم سے نکلتا ہے وہی میری رضا ہے، سورج میرے رب کے حکم سے ڈوبتا ہے وہی میری رضا ہے، آرام کے دن آتے ہیں یہی میرے رب کی رضا ہے تو یہی میری رضا ہے، اور مصیبت کے دن آتے ہیں تو یہی میرے رب کی رضا ہے تو یہی میری رضا ہے۔ تو ہم اپنی رضا کو، اپنی خواہشات کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے آگے قربان کر دے کہ اس کی طرف سے جو آئے اسے قبول کر لیا جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مصیبتوں کو سامنے سے مانگنا نہیں چاہیے، ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں دین اور دنیا میں، لیکن اگر کبھی آزمائش آ جائے تو پھر شکوہ شکایت نہ کرے کہ جس رب کی بارگاہ سے ہمیشہ شہد ملا ہے، ہمیشہ میٹھے پھل ملے ہیں، کبھی کوئی کڑوا پھل آ گیا تو اسے تھو نہ کریں بلکہ اسے بھی کھا لیں کہ یہ بھی اسی رب کی طرف سے دیا ہوا ہے جس نے ہمیشہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت سی چیزوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جو بندے رب کی نعمتوں سے اور رب کے احکام سے پورے 11 مہینے دور ہو گئے تھے، رمضان کا مہینہ ایک بار پھر آ کر ہمیں ان ساری باتوں کی یاد دلاتا ہے، اپنے رب کے قریب لا کر چھوڑتا ہے، اور بندے قریب بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر رمضان چلے جانے کے بعد نفس اور شیطان کی وجہ سے واپس اس کے در سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارکہ کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے رب کے قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب فرما لے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا صحیح طریقے سے ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ 2 منٹ بیٹھ جائیں۔ بحمدہ تعالی